بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے منہ اقدس تراشنے کے لیے کسی آدمی کی تلاش ہوئی۔ ایک صحابی رسول جو منہ تراشنے کا کام جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بڑے ذوق و شوق سے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب انہوں نے اس طرح ہاتھ میں لیا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا، بھائی تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کان کی لوپ پر اس حالت میں قابو دے دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اس طرح ہے۔ ان صاحب نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر عظیم احسان اور کرم ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ اقدس تراشنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ صحابی رسول جن کو حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ اقدس تراشنے کی سعادت نصیب ہوئی اور جنہوں نے اس خدمت کو اپنے لیے لازوال شرف و افتخار کا باعث جانا، حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت مخلص جانثاروں میں ہوتا ہے۔ وہ قریش کے خاندان عدی کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم سے نوازا تھا، چنانچہ بعد بعثت کے ابتدائی زمانے میں جو ہی ان کے کان صدائے توحید سے آشنا ہوئے، انہوں نے بلا تامل اس پر لبیک کہا اور السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس پرآشیب زمانے میں اسلام قبول کرنا مصائب و آلام کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کے دست تعدی سے محفوظ نہ رہ سکے اور 3-4 سال تک کفار کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے۔ بعد بعثت میں مسلمانوں کا دوسرا قافلہ عازم حبش ہوا تو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان پر اس قافلے میں شریک ہو گئے اور حبشہ کی غریب الوطنی اختیار کر لی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ کچھ مدت بعد حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مکہ واپس آ گئے اور یہاں طویل عرصہ قیام کے بعد مدینہ منورہ گئے، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ اس جماعت میں شامل تھے جو غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچی۔ اس طرح ان کی ذوالہجرتین یعنی 2 ہجرتیں کرنے والے کا شرف حاصل ہوا۔ اگرچہ اہل سیر نے صراحت نہیں کی، لیکن قیاس غالب یہی ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد کے تمام غزوات میں حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اخلاص اور جذبہ فدیت کی بدولت حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت میں درجہ تقرب حاصل ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بہت اعتماد فرماتے تھے۔ ارباب سیر نے حجۃ الوداع میں ان کی خدمات کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا اہتمام انہی کے سپرد تھا اور کجاوا وغیرہ بھی وہی کستے تھے۔ ایک دن کسی شخص نے دانستہ یا نادانستہ اس کو ڈھیلا کر دیا۔ خیر رات تو اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، رات کو کجاوا کا تنگ ڈھیلا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو حسب دستور کس کر باندھا تھا، شاید کسی نے اس خیال سے ڈھیلا کر دیا ہو کہ مجھ سے یہ شرف چھن جائے اور آپ یہ خدمت کسی دوسرے کے سپرد کر دیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اطمینان رکھو میں یہ خدمت تمہارے علاوہ کسی دوسرے کے سپرد نہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ اسی حج کے موقع پر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اقدس تراشنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال وفات کے بارے میں تمام کتب سیر خاموش ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے اور اس معاملے میں متعلقاً کسی مصلحت کو روا نہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کچھ گندم دی کہ اس کو بیچ کر جو قیمت وصول ہو اس سے جو خرید لائے۔ غلام نے گندم بیچنے کے بجائے اس کو جو سے بدل لیا اور جو کی مقدار گندم کے مقدار سے زیادہ لی۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ اس غلام پر خفا ہوئے اور اس کو اسی وقت جو کے زائد مقدار واپس کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی اس کو نصیحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر تبدیل کرو۔